السلام علیکم زینب. وعلیکم السلام. اچھا زینب، اب ہم کنٹینیو کریں گے ایٹھ پارٹ میں، ایٹھ جز پہ آگے ہیں ہم. ٹھیک ہے، وہ جو سورہ چل رہی تھی نا، سورہ الانعام، وہ کنٹینیو ہو رہی ہے اس پارٹ میں بھی، اور ہم اس کے ٹاپکس کے بارے میں بات کریں گے. زینب، اللہ تعالیٰ نے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کیا، ان کو تسلی دی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ لوگ اگر آپ کا بلیو نہیں کر رہے نا، ڈس بلیورس، تو اگر ہم ایک اینجل بھی بھیج دیتے نا، یا اگر کوئی ڈیڈ بندہ بھی اٹھ کے ان کو بتانا شروع کر دیتا نا، تب بھی انہوں نے بلیو نہیں کرنا تھا. کیونکہ اگر انہوں نے بلیو کرنا ہوتا نا، تو جو قرآن کا میریکل ہے نا، وہ ان کے لیے کافی ہوتا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ عجیب حرکتیں، اسٹوپڈ ایکٹ جو کرتے تھے ڈس بلیورس، اس کا ذکر کیا. ٹھیک ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہوتی تھی، اور اس کو اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کے ایسوسیٹ کر دیتے تھے. جس طرح وہ کراپس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو کسی اور کے نام پہ ڈیووٹ کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور اپنی ڈاٹرز کو کل کر دیتے تھے وہ. ٹھیک ہے. کیوں ڈاٹرز کو کیوں کل کر دیتے تھے؟ بس وہ سمجھتے تھے کہ شاید اس سے ہم غریب ہو جائیں گے، ان کا جو ہے وہ یہ سامان ہمارا یوز کر لیں گی. بہت غلط سوچ تھی. ٹھیک ہے. اور وہ بیسیکلی اپنی ڈاٹرز کو پیدا ہوتی ہوتے ساتھ ہی مار بھی دیتے تھے. ایسے بھی لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان اسٹوپڈ حرکتوں کا ذکر کیا ہے. اور پھر کچھ اینیملس کو وہ اپنی مرضی سے کیٹیگریز میں بنا لیتے تھے کہ یہ ہمارا اینیمل ہے، اس پہ ہم رائڈ نہیں کریں گے، اور ایک ہے اس کو ہم صرف جو ہے کسی اور کے نام پہ ذبح کر دیں گے اللہ کے علاوہ. تو اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے تھے. اور کئی بار وہ کچھ اینیملس کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کی مطلب مینشن کیا ہے ان کی حرکتوں کا. تو ہمیں اس سے بھی سبق سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دو اپنی بلیسنگز، اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، جن میں سے ایک ہے زینب فارمنگ. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں، دیکھو جو گارڈنز ہوتے ہیں اس میں ڈفرینٹ فروٹس، ویجیٹیبلس، ڈفرینٹ ٹیسٹ، ڈفرینٹ کلرز کے، کتنے زبردست ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اینیملس کا ذکر کیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. دیکھو اینیملس کو ہم کھاتے بھی ہیں، ان کا گوشت، ان کو ہم رائڈ کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، اس طرح ہارسز ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتائی، اور اس کے اینڈ میں اس سورہ کے اللہ تعالیٰ نے 10 انسٹرکشنز دی، اینڈ دیز آر ایبسلیوٹلی کریٹیکل انسٹرکشنز. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی پارٹنر نہ ایسوسیٹ کرو. ٹھیک ہے. بی نائس ٹو یور پیرنٹس. ٹھیک ہے. ڈونٹ کل یور چلڈرن. ٹھیک ہے. اپنی ڈاٹرس جس طرح وہ کرتے تھے، اللہ نے کہا کہ ایسا مت کرو، اپنے بچوں کو مت مارو. اور اسٹے اوے فرام بیڈ ڈیڈس. ٹھیک ہے. برے کاموں سے رکو، ان سے دور رہو. اور ڈونٹ کل انجسٹلی، یعنی کسی نے آپ کو کچھ کیا ہی نہیں، آپ ناحق کسی کو قتل نہ کریں. ٹھیک ہے. اور جو آرفن کا ذکر آیا تھا، اس کی ویلتھ نہ کھاؤ، اس کا مال نہ لو، اس کی کوئی چیز نہ لو. ٹھیک ہے. اور ڈونٹ چیٹ آن یور اسکیلس. جب بھی آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایگزیکٹ کوانٹٹی ہے، جتنا دینا ہے اتنا ہی دیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کسی کو چاکلیٹس دینی ہے 3، آپ 3 کے بجائے 2 دے دیتی ہو. دیٹس چیٹنگ. دیٹس چیٹنگ آن دا اسکیل، رائٹ. آپ نے رائٹ کوانٹٹی، رائٹ اماؤنٹ نہیں دی. ٹھیک ہے. اور ہمیشہ جب بھی ہم بات کریں تو ہمیں اپنے ذہن میں انصاف یا جسٹس رکھنا چاہیے کہ ہم حق کی بات کریں، صحیح بات کریں، کسی کی سائیڈ لے کے نہ بات کر دیں ایسی جو بات غلط بھی ہو. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جو ایگریمنٹ ہے وہ ہم پورا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہوئی ہیں. اور آخر میں اسٹک ٹو دا اسٹریٹ پاتھ، جو مرضی ہو جائے، ہم نے اسٹریٹ پاتھ پہ رہنا ہے. ٹھیک ہے زینب. اب اسی پارٹ میں، ایٹھ جز میں ہماری جو ایک اور سورہ ہے وہ ہے سورہ الاعراف. اعراف پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ اعراف از اے پلیس بٹوین ہیون اینڈ ہیل. ڈیڈ یو نو دیٹ؟ یہ وہ جگہ ہوگی جو دوزخ اور جنت اور دوزخ کے بیچ کی جگہ ہے. اس میں کیا آئے گا؟ اب دیکھو نا، اب اس میں پڑھتے ہیں نا کہ یہ وہ جگہ ہے، اور بیسیکلی اب ہم اسے پڑھتے ہیں کیا ہوگا، یعنی سورت کا نام یہ ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو وہاں پہ ویٹ کر رہے ہوں گے اعراف میں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی بلیسنگز کا دوبارہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ریویل کیا انسان پہ. جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، جو سٹوریز پڑھ رہے ہیں، یہ بیسٹ بک ہے گائیڈنس کے لیے. اس سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں. اس میں پچھلی نیشنز کی ایگزامپلز ہیں، اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اینجلس کا بتایا کہ اینجلس جو ہیں وہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگہ دی اس دنیا میں رہنے کے لیے. تو یہ کافی بلیسنگز ہیں اللہ تعالیٰ کی. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا اور بتایا کہ کیا چیزیں. اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی آدم. ٹھیک ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے کپڑے اتارے تاکہ ہم اپنی باڈیز کور کر سکیں, ٹھیک ہے, اور شیطان سے وارن کیا کہ شیطان سے الرٹ رہنا ہے, ٹھیک ہے, یہ کہیں ہمیں بھی اس طرح ڈیسیو نہ کر دے جس طرح ایڈم علیہ السلام کو ڈیسیو کر دیا تھا اس نے, ٹھیک ہے. اور پھر یہ بتایا کہ آپ جب بھی مسجد جائیں یا ماسک جائیں تو اچھے مینر سے جائیں, اور جو بھی اللہ تعالیٰ کا میسنجر بندوں تک آیا بندوں کو ان کی اوبے کرنا چاہیے, ان کی بات ماننی چاہیے. اچھا اب دیکھو کیا ہوگا, اب یہاں پہ وہ قصہ آ رہا ہے جو آپ پوچھ رہی تھے نا, وہاں کیا ہوگا. وہ جو آراف والی جگہ ہے نا, وہاں پہ ایک کنورزیشن ہوگی ان لوگوں کی جو ہیل کے ہیں اور جو جنت کے ہیں. تو پیپل آف ہیون ہوں گے نا, وہ ہیل والے لوگوں کو کہیں گے کہ اب تم اللہ کے وعدے پہ یقین کرتے ہو, دنیا میں تو وہ نہیں مانتے تھے, اور وہ رپلائی کریں گے ہاں ہم اب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ ہیل والے لوگ جو ہیں وہ ان سے کہیں گے کہ ہمیں کچھ آپ کھانا دے سکتے ہیں, کین یو گیو اس سم فوڈ اینڈ ڈرنک. اور وہ رسپونڈ کریں گے کہ اللہ ہیز فاربڈن اٹس بلیسنگز آن دا ڈسبلیورس, کافروں پہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں نہیں دے گا, ٹھیک ہے. دنیا میں تو انہیں بھی مل رہی ہیں نا, وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا. تو پیپل آف آراف, وہ وہاں کے جو لوگ ہوں گے نا جو مڈل میں ہوں گے, وہ جو جنت کے لوگ ہوں گے نا ان کو ان کے فیس سے ہی پہچان لیں گے. جنتیوں کے فیس اتنے زبردست ہوں گے نا, گلو کر رہے ہوں گے, ان سے ہی پہچان لیں گے. اور وہ یہ وش کریں گے کہ وہ بھی جنت میں چلے جائیں, ٹھیک ہے. اور وہ جو دوزخ کے لوگ ہوں گے نا, ہیل کے, ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں گے کہ ان کو ظالموں میں سے نہ شمار کریں, ٹھیک ہے. ظالموں سے مطلب جو بیڈ ڈیڈز کرتے تھے, غلط کام کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہوں گے آراف میں جن کی گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز برابر ہو جائیں گی, ٹھیک ہے نا. جس کی گڈ ڈیڈز زیادہ ہیں وہ کہاں چلا جائے گا, جنت میں چلا جائے گا. جس کی بیڈ ڈیڈ زیادہ ہیں وہ ہیل, وہ دوزخ میں چلا جائے گا. تو یہ جن کی ایکول ہوں گی نا, تو یہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے, اللہ تعالیٰ سے کہ رحمت سے, کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جنت میں بھیج دے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایویڈنس دیا اپنی کریشن کا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا زینب کہ اللہ تعالیٰ نے زمین, اسکائز اور ارتھ بنائے 6 days میں, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پہ چلے گئے, جو اللہ تعالیٰ کی جگہ ہے نا اسکائی میں, اس کا ذکر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے کتنا زبردست سسٹم بنایا ہے ڈے اور نائٹ کا, سن, مون, سٹارز, یہ سب اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کے اندر ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نکلتے ہیں, جاتے ہیں, لائٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ہواؤں کا بتایا کہ ونڈز جو ہیں اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہا ہے اس کو, ٹھیک ہے. اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ تیز چلتی ہے, جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ آہستہ چلتی ہے, ٹھیک ہے. اور کلاؤڈز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول کے اندر, کنٹرول میں, ٹھیک ہے. اور لاسٹ پارٹ جانب جو اس 8 پارے میں آتا ہے, یہ سورہ پھر کنٹینیو ہو رہی ہے, سورہ الاعراف, وہ ہے سٹوریز آف 5 نیشنز. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ بیسیکلی اینڈ جو ہوتا ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ یعنی کئی بار ڈیلے ہو جاتا ہے, لیکن جو ایونچولی اچھے لوگوں کا اینڈ ہے نا وہ بیسٹ اینڈ ہوگا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 5 نیشن جن کا ذکر کیا, وہ ہے نیشن آف نوح علیہ السلام, عاد علیہ السلام, ٹھیک ہے. اور نہیں سوری, نیشن آف عاد, ٹھیک ہے, جو پروفٹ ہود علیہ السلام کی تھی. نیشن آف سمود, نیشن آف لوط, اور نیشن آف شعیب علیہ السلام, ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, ٹھیک ہے. تو اب آپ نے کیا انٹرسٹنگ سیکھا اس سے, آراف کا پتہ چلا آپ کو کیا ہے. So place between heaven and hell, those people whose deeds are equal, ٹھیک ہے. تو چلو, any questions? No, but if the viewers have any questions, they can ask. Okay, Zainab, jazakumullah khair. Assalamu alaikum. حياكم الله خير وعليكم السلام.